رگوں میں خطاب کا خون دوڑ رہا ہے تو میری رگوں میں بھی خطاب ہی کا خون دوڑ رہا ہے. تو چاہے مار مار کر کے جان لے لے لیکن مصطفیٰ کے دین سے ہم کو نہیں پھیر سکتا. جب یہ عمر ابن خطاب نے بہن کی گفتگو کو سنا نا تو تھوڑا دل نرم ہو گیا. تو کہا کہ ذرا یہ تو بتاؤ تم جو پڑھ رہی تھی وہ کیا تھا؟ بہن سے کہا. اس سے کہا میں یہ فیس بک والی بہنوں کی بات نہیں کرتا, انسٹاگرام والی بہنوں کی بات نہیں کرتا. آج ہمارے یہاں ایک شیڈیول بنا ہوا ہے, بہن سمجھ کے بات کر رہا ہوں. ارے بھائی تیری سگی بہن ہے اس سے بات کرنا ہے, سگی بہن سے تو بات کرتا نہیں, کہ فیس بک والی بہن سے بہن سمجھ کے بات کرتا ہوں. تم بہن سمجھ بہن بنا بنا کر کے دوسروں کی بہنوں کی ماں بیٹیوں کی عزت آبرو کے ساتھ کھیلتے ہو تم, اور کہتے ہو بہن. اسلام کے اندر تمہاری سگی بہن جو ہے نا وہی تمہاری بہن ہے, ورنہ دوسری جتنے بھی اسلام کے طریقے سے سب تمہاری بہن ہیں. لیکن آج کون بہن سمجھ کر کے باتیں کرتا ہے؟ تو کسی کی بیٹی کے ساتھ, کسی کی بیٹی کی عزت آبرو کے ساتھ نہ کھیلے. عمر ابن خطاب کی اس بہن نے کہا بھائی یہ قرآن جو ہے نا اس کو پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں, لا یمسہ الا المطہرون, اس کو پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں. تو اب سنو, عمر ابن خطاب نے غسل کیا اور بہن نے قرآن جیسے ہی سامنے رکھا نا, عمر ابن خطاب نے سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھی. عمر بول اٹھے جب جس پر قرآن نازل ہوا ہے اس قرآن کی یہ شان ہے تو جس پر نازل ہوا ہے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. کہا بہن مجھے لے چلو مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر, لے چلو مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر لے چلو. حضرت عمر کو مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر لے جایا جاتا ہے. اس وقت حضور حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف فرما تھے, اور آپ کے ساتھ حضرت طلحہ, حضرت امیر حمزہ اور دیگر صحابہ کرام آپ کے ساتھ موجود تھے. جب عمر ابن خطاب کو دیکھا نا کہ عمر آ رہے ہیں تو امیر حمزہ نے دیکھا کہ وہ تلوار کھلی لے کر کے آیا, تلوار ہاتھ میں, تو کہا کہ اگر عمر کا ارادہ ٹھیک ہے تو بہتر, ورنہ اس کی گردن مار دوں گا. امیر حمزہ نے کہا. حضرت حضور باہر تشریف لائے, حجرے سے باہر تشریف لائے, عمر فاروق آئے, حضور نے ایسے پکڑا اور 3 بار ایسے جھٹکی دی. عمر 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 کیا ابھی بھی تیرا فتنہ فساد ختم نہیں ہوا؟ حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ میں ایک دم لرزا گیا. اس کا مطلب یہ کہ عمر طاقتور نہیں تھے, مصطفیٰ جان رحمت طاقتور تھے. ایسے 3 بار کہا عمر عمر عمر. عمر فاروق کہتے ہیں کہ میری زبان لڑکھڑائی اور میں نے کہا یا رسول اللہ جلدی کلمہ پڑھائے. عمر ابن خطاب کہتے ہیں میں نے کلمہ پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, اور حضور کے دامن کرم سے وابستہ ہو گیا. تو عمر ابن خطاب کے اسلام لانے کی سب سے بڑی وجہ ان کی بہن بنی. بہن سے قرآن سنا اور مسلمان ہوئے. آج تو بھائی لوگ ہی قرآن نہیں پڑھتے تو بہن کہاں سے پڑھے گی؟ تو قرآن سے محبت کرو. قرآن وہ چیز ہے, آج ہمارے حال یہ کہ ہم نماز کے اندر 3 ٹائم قرآن سنتے ہیں. کتنے ٹائم؟ فجر کے اندر, عشاء کے اندر اور مغرب کے اندر. لیکن ہمیں وہ فائدہ نہیں دیتا. کیوں؟ جیسے ہی مسجد سے نکلے نا تو جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں نا اسی کی چگلی شروع کر دی, مؤذن کی چگلی شروع کر دیا. تو یہ کہ اب لوگ پیروں کو بھی نہیں چھوڑتے, اوٹلے پر بیٹھ بیٹھ کے پیروں کی چگلیاں کرتے ہیں. تو یہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیتا. تو عرض یہ کر رہا تھا بلا تمثیل و تاخیر, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا عشق کرتے تھے حضور سے. سنیں, آپ ایک واقعہ بار بار سنتے رہتے ہیں لیکن اس کا اصل نچوڑ جو ہے نا وہ کوئی آپ کو نہیں بتاتا. اللہ ماشاءاللہ کسی نے بتایا ہوگا, میں کسی پر طنز نہیں کرتا, تو اس کا نچوڑ کیا ہے. تو وہ واقعہ یوں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر فاروق کے بیٹے ہیں, وہ بارگاہ رسالت کے اندر آئے اور عرض کی یا رسول اللہ میرے ابا جان فاروق اعظم یوں کہتے ہیں کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو. کیا کہا کر کے بارگاہ رسالت میں کہ میرے ابا جان کہتے ہیں کہ طلاق دے دو, حالانکہ میری بیوی خوبصورت ہے, خدمت گزار ہے, فرما بردار ہے اور میرا سارا حکم مانتی ہے, لیکن پھر بھی میرے ابو جان کہتے ہیں کہ تم طلاق دے دو. تو کیا میں طلاق دے دوں؟
کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا طلاق دے دو. تب وجہ کیا تھی؟ رسول اللہ، وہ رسول اللہ جو مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر عرش تک کی خبر دے سکتے، تو کیا وہ عمر فاروق کے گھر کی خبر کو نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے. ممبر پر بیٹھ کر کہا، رسول اللہ نے کہا تمہارے باپ کہتے ہیں تو دے دو. تو اب یہاں پر ایک نکتہ کھڑا ہوتا ہے، ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ وہ عمر ابن خطاب جو عدل و انصاف میں سب سے بے مثل و بے مثال ہے، جو سب سے بے مثل و بے مثال ہے، بلکہ جب مال غنیمت تقسیم کیا گیا تو سب کے حصے کے اندر ایک ایک چادر آئی، اور عمر ابن خطاب جو تھے نا وہ لمبے قد کے تھے، لمبے تھے. تو جب وہ چادر کا جبہ بنا کر پہن کر آئے تو ایک کھڑا ہوا برسر ممبر، ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا عمر ابن خطاب مال غنیمت کے اندر جو چادریں تقسیم کی گئی تھی وہ اس چادر کا جبہ ہمارا نہیں بنا تو تمہارا جبہ کیسے بن گیا، حالانکہ تم تو لمبے قد کے ہو، تم تو لمبے ہو. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نہیں دوں گا، اس کا جواب میرا بیٹا عبداللہ دے گا. تو عبداللہ ابن عمر کو کھڑا کیا اور کہا کہ میرے ابا کا جو جبہ تھا نا وہ پھٹ گیا تھا، پیوند پر پیوند لگے ہوئے تھے، تو ایک چادر میرے حصے کے اندر آئی تھی، ایک چادر میرے ابا کے حصے کے اندر آئی تھی. اب ایک چادر سے تو جبہ بن نہیں سکتا، تو میں نے اپنی چادر اپنے ابا کو دے دی اور ان دونوں چادروں سے جبہ بنایا اور پھر یہ جبہ پہن کر آئے. اب مجھے بتاؤ، اگر ممبر پر بیٹھے ہوئے مقرر کو اگر کوئی بجمے سے کھڑا ہو کر کے طنز کر دے تو کیا وہ برداشت کرے گا؟ نہیں کرے گا. اگر پیر کو کوئی کہہ دے تو دوسروں کو کہہ کر پٹائی کروائیں گے پیر صاحب. لیکن وہ عمر ابن خطاب عدل و انصاف کے معاملے میں برسر ممبر امیر المومنین کو یہ سوال کیا. تو اب مجھے بتاؤ کہ جس کے عدل و انصاف کا یہ حال ہے تو کیا وہ کسی کی بیٹی کو بغیر وجہ کے طلاق دینے کا حکم دیں گے؟ کہ جن کے زمانے کے اندر اگر کوئی جانوروں پر ظلم کرتا تھا تو اس انسان کو کوڑے لگانے میں آتے تھے، کہ جن کے زمانے کے اندر بکری اور شیر ایک برتن کے اندر پانی پیا کرتے تھے، وہ عدل و انصاف والے کیا کسی کی بیٹی کو ایسے بغیر؟ اور پھر رہی بات، اچھا اگر عمر ابن فاروق بھول کے اوپر تھے تو حضور ان کی تائید کیوں کرتے ہیں؟ حضور تو سید المعصومین ہے نا. ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور اور ہر پیغمبر ہر گناہ سے پاک ہے، تو حضور تائید کیوں کرتے؟ تو یہ بات ہے کہ حضور نے جو تائید کی تھی وہ بھی صحیح ہے، اور جو عمر ابن فاروق نے جو طلاق کا مسئلہ بیان کیا تھا کہ طلاق دے دو، تو عمر ابن فاروق بھی اپنی جگہ پر صحیح تھے. تو پھر تو وہ طلاق بھی ہو گئی تھی. پھر وجہ پوچھی نا تو کہا کہ جو عبداللہ ابن عمر کی جو بیوی تھی نا وہ حسین و جمیل تھی، خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے عبداللہ نے رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر آنا جانا کم کر دیا. مجھے گوارا نہیں کہ کسی کا حسن رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر رسول اللہ سے محبت کرنے کے بیچ میں دیوار بنے. تو میں نے کہا طلاق دے دے، ایسی عورت کی ضرورت نہیں جو رسول اللہ کے عشق کے درمیان دیوار بنے. کہا طلاق دے دو، ایسے حسن کی ضرور نہیں. اور ایک جملے کے اندر کہا حضور تاج الشریعہ نے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر بھائی سب ان پر فدا کر دے. سبحان اللہ. پدر مادر برادر بھائی سب ان پر فدا کر دے. تو یہ عمر فاروق کا عشق رسول تھا کہ طلاق دینے کا حکم دے دیا. اب فضیلت کیا ہے ان کی؟ فضیلت کیا ہے عمر ابن خطاب کی؟ سنو، کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ کے اندر تشریف لا رہے تھے. تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی خدمت عالیہ کے اندر حاضر تھے. کہا یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، عمر آ رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا او جبرائیل، کیا میرے عمر کو آسمان والے بھی جانتے ہیں؟ کیا میرے عمر کو آسمان والے بھی جانتے ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا کہ زمین والے جتنے نہیں جانتے یا رسول اللہ اتنے زیادہ آسمان والے تمہارے عمر کو جانتے ہیں. اب مجھے بتاؤ کہ غلام کی یہ شان ہے، عمر ابن خطاب جن کے صدقے میں یہ مرتبہ پاتے ہیں کہ ان کا آسمان پر چرچا ہو جاتا ہے، تو وہ آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے.
آج لوگ نور و بشر کے مسئلے کے اندر ابھی اٹکے ہوئے، علم غیب کے اعتراض پر اٹکے ہوئے. ارے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. زمین تو دور کی بات ہے، حضور کے نام کا چرچا آسمانوں پر ہوتا ہے. ارے جب ان کے غلاموں کا چرچا آسمانوں پر ہوتا ہے تو آقا کا کیوں نہیں ہوگا؟ سبحان اللہ. اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر اعلیٰ حضرت کے شعر کو کوئی مجمع کے اندر الٹا پڑے نا پھر اس کا معنی نہیں بدلتا. سبحان اللہ. تو فرش والے تیری شوکت کا وہ الو کیا جانے، وہ الو کیا جانے. ارے نبی کی تعظیم کے لیے تو پتھر بھی نبی کو پہچانتے تھے، درخت نبی کو سلام کرتے تھے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب بچپن کا عالم تھا میرا، میں حضور کی انگلی پکڑ کر کے جاتا تھا تو میں نے دیکھا کہ پہاڑ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. درخت حضور کو سلام کرتے، پتھر حضور کو سلام کرتے. اب مجھے بتاؤ کہ جب درخت، پتھر اور جانور حضور کو سلام کرے تو اب ان کو جانور کو مشابہت دینا، جانور کی طرح کہنا، یہ جانوروں کی توہین ہے. فرش والے تیری شوکت کا وہ الو کیا جانے، وہ الو کیا جانے. خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. یہ عمر ابن خطاب. کون عمر ابن خطاب؟ جن کے بارے میں فرماتے ہیں، فرمایا گیا جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ زمین والوں سے زیادہ تو آپ کے عمر کو آسمان والے جانتے ہیں، تو حضور نے فرمایا ذرا میرے عمر کی فضیلت تو بیان کرو. سبحان اللہ. میرے عمر کی فضیلت تو بیان کرو. بیان کرنے والے سید الملائکہ، سبحان اللہ. سننے والے سید الانبیاء. ماشاء اللہ. ارے جس کی جیسی زبان ہوتی ہے نا ویسے وہ بیان کرتے ہیں. جبرائیل کون ہے؟ سید الملائکہ. تو حضور کی بارگاہ کے اندر آتے، بار بار آتے. بلکہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو ایک مرتبہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر جو فرشتہ آ جاتا ہے وہ دوبارہ آ نہیں سکتا. لیکن یہ جبرائیل کی شان ہے کہ بار بار حضور کی بارگاہ کے اندر آتے ہیں. ان سے کہا میرے عمر کی ذرا شان تو بیان کرو. سبحان اللہ. تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کو لے کر آؤں، یعنی 1000 سال کی عمر کو لے کر آؤں اور عمر ابن خطاب کی فضیلت کو بیان کروں تو 1000 سال کی عمر ختم ہو جائے گی لیکن عمر کی فضیلت ختم نہیں ہوگی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کون عمر ابن خطاب؟ جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا ہو تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے. جن کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے عمر ابن خطاب سے سلام فرمائے گا، سبحان اللہ. عمر ابن خطاب سے مصافحہ کرے گا اور ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل فرمائے گا. سبحان اللہ. کون عمر ابن خطاب؟ حضور فرماتے ہیں کہ ہر امت کے اندر ایک محدث ہوتا ہے اور میری امت کے اندر محدث عمر ابن خطاب ہے. سبحان اللہ. صحابہ کرام نے عرض کیا یہ محدث کیا ہے حضور؟ تو کہا کہ جس کی زبان سے خدا کلام کرتا ہے اسے محدث کہا. یہ عمر ابن خطاب کہ جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ عمر مجھ سے ہے اور میں عمر سے ہوں. سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں کہ جس نے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق سے محبت کی تو وہ ایمان ہے. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق سے محبت کرنا، عمر ابن خطاب سے محبت کرنا یہ ایمان ہے. سبحان اللہ. اور فرماتے ہیں کہ جس نے ان دونوں سے بغض رکھا تو فرمایا وہ کفر ہے. کفر ہے. کون عمر ابن خطاب کہ جن کی شان کے اندر اللہ قرآن، جن کے مشورے پر، جن کی رائے پر اللہ قرآن کے اندر آیت نازل فرماتا ہے، جن کے مشورے پر اللہ آیت